من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اور کیا خبر کتنے تارے کیے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کیے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اور سب سے اولا ہمارا نبی، اور سب سے بالا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے بالا ہمارا نبی. حضرات گرامی قدر، آج جامعہ مسجد ہاتھ بہو چونیاں فقیر جمعہ المبارک کا
خطبہ دین واسطے حاضر ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ میں پڑھن دی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا کائنات ساری سب دی حاضری قبول اور مقبول فرمائے۔ خالق کائنات نے اپنی لارب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، فرمایا کہ جڑے لوگ میرے راستے کے اندر قتل ہو جان، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، بوٹی بوٹی ہو جائے، انہاں نوں تسی مردہ نہ کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ تسی انہاں دی زندگی دا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ کی بارگاہ وچوں انہاں نوں ہمیشہ والی زندگی مل گئی اور انہاں نوں رزق بھی دتا جائے۔ محرم شریف کا جو مہینہ ہے ذکر آل رسول اور ذکر اہل بیت کی قربانیاں کا مہینہ ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ اس مبارک مہینے کی 10 تاریخ میں حضرت امام علی مقام سید الشہداء 61 ہجری 10 محرم جمعۃ المبارک امام پاک نے اپنے خاندان کی قربانیاں پیش کی اور آخر کے اندر اپنی بھی قربانی دے کے اللہ اور اپنے نانے کا حق ادا فرما لیا۔ 10 محرم شریف سی انہاں یزیدیاں نے تمام خیمیاں نوں اگا لگا دیتی، معصوم اور پردے دار عورتاں نوں ہاتھاں اور پیراں وچ بیڑیاں پہنا دی۔ رات گزر گئی، عمر ابن زیاد اور سعد ابن زیاد اپنے جو بھی عزیز و قارب قتل ہوئے تمام مدفن کر دیتا، لیکن نواسہ رسول اور آپ کا خاندان بغیر کفن کو اس صحرا کے اندر پے۔ ایک تاریخ میں لکھی ہے کہ ادھی رات کا وقت سی، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ لاشاں کا پہرا دے رہی ہیں۔ ایک گھوڑا سوار آیا، چہرے تے نقاب سی اور لاشاں دیکھ رہا سی۔ اس گھوڑے سوار نے سیدہ زینب نو سوال کر دیتا کہ اے سیدہ یہ ننیاں ننیاں لاشاں کی دیاں نے؟ آپ نے کیا کہ اونے محمد دیاں لاشاں۔ سیدہ زینب نو خوشبو آ رہی سی اور آپ نے سوال کر دیتا کہ آن والیا اور پوچھن والیا تسی کون ہو؟ جواب ملا کہ میری بیٹی میں تیرا نانا محمد مصطفیٰ، میں تیرا پہرا دیکھنے واسطے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ جس دن مولا حسین شہید ہوئے 3 دن اور 3 رات تک پوری دنیا کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اور ایک روایت ہے کہ جس پتھر میں لوگ اٹھا کے دیکھتے سن اسی پتھر کے نیچے خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور میں خواب کے اندر ملے، آپ جو چہرہ مبارک تے گرد و غبار سی
زلفاں بکھریاں سن، داڑھی مبارک بھی بکھری سی۔ میں سوال کر دیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا حسین شہید کر دیتا ہے۔ میں میدان کربلا بھی تو آ رہے اور ایک روایت ہے کہ حضرت امہ سلمہ سلام اللہ علیہا آپ نے آقا علیہ السلام کو خواب کے اندر دیکھا اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت آپ کے چہرے پہ گرد و غبار سی، زلفاں بکھریاں سن، داڑھی مبارک بھی بکھری ہوئی۔ آپ نے بھی سوال کر دیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی ایسی حالت ہے؟ تو جواب ملیا کہ اے امہ سلمہ میں میدان کربلا وچوں آ رہا اور میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیتا گیا۔ حضرت امہ سلمہ سلام اللہ علیہا آپ کہندی ہیں کہ میں ایک شیشی دے اندر کربلا دی خاک رکھی ہوئی اور جب میں گھر جا کے اس خاک کو دیکھا تو خاک خون بن گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سی کہ اے امہ سلمہ جس دن مٹی خون بن جائے سمجھ لینا کہ تیرا حسین شہید۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، ابن زیاد نے حکم جاری کر دیتا کہ جتنے بھی بیبیاں نے انہاں دے ہاتھ اور پیراں دے اندر ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنا دیا اور انہاں نوں اٹھا کے سوار کر کے کوفے دے اندر ابن زیاد دے دربار دے اندر پیش کیتا جائے جو کوفے دا گورنر یزید دا نائب سی۔ القصہ کے جب امام پاک شہید ہوئے آپ دا سر مبارک پھولی نے نیزے دی نوک تے ٹنگ لیا۔ جب بازار کوفہ وچوں قافلہ محمدی گزر رہا سی، لوگ کچھ ایسے بھی سن کہ جو پتھر برسا رہے سن اور حضرت امام علی مقام امام حسین نے سر مبارک کی شان کی کرامت کی کہ قافلہ گزرے اسی تو آپ قوم اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا رہے جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ کہ جو لوگ میرے راستے میں اندر مارے جان، ٹکڑے ٹکڑے ہو جان، بوٹی بوٹی ہو جائے، شہید ہو جائے، انہوں نے مردہ مت کہنا بلکہ اللہ نے انہوں نے ہمیشہ والی زندگی عطا فرمائی۔ اور امام حسین دے سر پاک نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ دا تعلق سی کربلا دی سرزمین دے اوپر سی اور آپ دا سر مبارک جو ہے سی نیزے دے اوپر سی اور قوم نے اللہ دا قرآن پڑھ کے سنا رہے سی۔ یہ آپ دے سر مبارک دی کرامت۔ خولی بن یزید رات ہو گئی، خیال سی کہ میں صبح ابن زیاد دے دربار دے اندر سر لے کے جاؤں اور انعام پاؤں گا۔ رات اپنے گھر لے گیا، اہلیہ نے تندور میں روٹیاں پکائیاں، آگ دے شعلے رہ گئے، اہلیہ آرام کر دی۔ خولی بن یزید نے سر حسین اس آگ دے اوپر رکھ دیا تاکہ ساری رات سیک لگتا رہے، تڑپتا رہے۔ لیکن میرے امام دا مقام دیکھو، اہلیہ اٹھی ادھی رات ویلے اور کی دیکھ لی کہ آسمان تو نوری فرشتیاں دی قطار اور اس سر حسین دا دیدار کروا کے آیا۔
اور کچھ معصوم بیبیاں بھی سن پردے دار کہ جو امام پاک کو اپنی گود کے اندر رکھ کے آپ دے چہرے نو جو غد و غبار نہ پڑے اسی خون نال صاف کر رہی ہیں. اتنی دیر کے اندر تہجد دا وقت سی. خولی بن یزید دی بیوی انہوں نے دیکھا کہ میں آگ بجھا کے سوتی تھا، لیکن اس تندور وچوں آگ دے شعلے نور ہی نور. جس ویلے قریب آئی کچھ خواتین سن جو سیدنا امام پاک نال پیار کر رہی سن، اور آپ نے سوال کر دیتا کہ تسی کون ہو؟ کیا کہ میں حاجرہ ہاں، میں مریم ہاں، میں آسیہ ہاں. پوچھا کہ سر کس دا ہے؟ آمنہ دے نواسے دا، سیدہ فاطمہ الزہرا دے بیٹے دا، مولا علی دے بیٹے دا، نام اس کا حسین ہے. خولی بن یزید کی جو بیوی سی اس کے دل کے اندر حب اہل بیت، نبی پاک کی آل نالوں کا بڑا پیار سی. اٹھی اور خولی بن یزید کو جگایا اور کہنے لگی کہ ظالم تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا باغ اجاڑے ہے، خدا تیرا بھی گلشن اسی طرح اجاڑے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا دے شہزادے نو اذیت کو تکلیف دیتی، خدا کرے کہ ساری زندگی تو بھی اسی طرح تکلیف بچے. اور آخری جملے پہ کہ آج کے بعد میرا اور تیرا تعلق ختم، میں تیرا گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں، تیرا اور میرا رشتہ بھی ختم ہے. خولی بن یزید نے کیا کہ میں تینو طلاق نہیں دیتی، تیرا میرا رشتہ کس طرح ختم ہو سکتا ہے؟ اس خاتون نے کیا کہ تیرا مذہب ہو رہے، میرا مذہب ہو رہے. خولی بن یزید نے کیا کہ تیرا کی مذہب ہے، میرا کی مذہب ہے. اس خاتون نے کیا کہ تیرا مذہب ہے کہ تو قاتل حسین ہے، اور میرا مذہب ہے کہ میں عاشق حسین ہوں، میں عاشق حسین ہاں، میں مولا حسین بھی مننے والی ہاں. اٹھیا آپ نے مولا حسین کے سر مبارک مکھیا، صاف کیتا، خوشبو لگائی، اور خوشبو لگان تو بعد مولا حسین کی ذات پہ درود پڑے. کیونکہ درود یا محمد کی ذات پہ پڑھ سکتے ہو یا آل محمد جو تے پڑھ سکتے ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. خولی بن یزید نے کیا کہ کار چھڑ کے نہ جامی. اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رشتہ ختم ہے، اس وجہ تو ختم ہے کہ تو قاتل حسین ہے، میں عاشق حسین ہوں. اور وہ کار چھڑ کے چلی. صبح ہوئی، قافلہ ابن زیاد دے دربار دے اندر پہنچیا جو کوفے دا گورنر یزید کا نائب سی. ابن زیاد دے سامنے ٹیبل دے سر حسین نو رکھیا گیا، اور سر حسین دی شان دیکھو کہ سر حسین سامنے وے اور اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں. قوم دیکھ لی سی. ابن زیاد نے ایک چھڑی اٹھائی اور اٹھان تو بعد امام پاک نے لباتے مارنا شروع کیتا. جب امام نے لباتے سیڑی رو مارنا شروع کیتا، حضرت زید بن ارقم جو نبی پاک نے صحابی سن، ضعیف سن، بڈھے سن،
انہوں نے کیا کہ کس کا سر ہے؟ ابن زیاد نے کیا کہ یزید باغی کا سر ہے۔ اس کا نام کی ہے حسین، باپ کا نام علی ہے، نانے کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید بن ارقم نے کیا کہ ظالم شرم کر، حیا کر، میں اپنی اکا نہ دیکھا کہ جنہاں نماز سے تو چھڑی مار رہے ہیں، انہاں نمارو مصطفیٰ صبح بھی چملا سی، شام بھی چملا سی، میں اپنی اکا نہ دیکھا بھئی۔ ابن زیاد نے کیا کاش کہ تو صحابی رسول نانے ہوندہ، میں تیرا سر قلم کر دینا۔ حضرت زید بن ارقم نے کیا کہ صحابی رسول دا تو اتنا لحاظ اور اتنا خیال، اور نواسہ رسول اللہ کیوں نہیں خیال؟ القصہ کچھ وقت تو بعد ابن زیاد نے ان معصوم پردیدار بیبیانو اور شر حسین نو روانہ کر دیتا یزید کے دربار میں۔ تاریخ نے لکھا کہ راستے کے اندر ایک یحییٰ نامی راہب گرجا آ گیا، جس میں گرجا ہے نے شام دا وقت سی، اس یحییٰ نامی پادری نے کیا کہ بھئی قافلہ روکو۔ کون نے پردہ بیبیاں، انہوں نے کہا کہ یزید باغی دیاں بہناں نے اس سر کس دا ہے؟ انہوں نے کہا مولا حسین دا سر ہے، جس نے بغاوت کی سی، اور سر حسین بھی شان دیکھو کہ راہب ہے، قوم ہے، ساری دنیا دیکھ رہی سی، اور سر حسین اللہ دا قرآن پڑھ رہے سی۔ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ کا قرآن پڑھ رہے، اس پادری نے کیا سر حسین نے لے جان والے ہو، آدھی رات دن مہلت دے دوں، میں نبی بیاں دی خدمت کرنا چاہنا، اور میں دیکھ رہا کہ دیدہ سر ہے، یہ آپ بھی سچا ہے، نانا بھی سچا ہے، کیونکہ سچائی بھی دلیل ہے۔ اے دار کو علیحدہ ہونے باوجود بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے سنا رہا۔ اس راہب نے، اس پادری نے معصوم پردیدار بیبیاں نو کمرے دے اندر ٹھہرایا، اور سر حسین نو ایک کمرے دے اندر لے گیا، لے جا کے بلند مقام سے سر حسین نے رکھا، خوشبو لگائی، اور ساری رات تو پادری یحییٰ نامی اپنے حجرے کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت سننا رہا، اور تلاوت کرنے والا کون سی؟ امام حسین۔ صبح جس ویلے تہجد کا وقت ہویا، تہجد کے وقت اس یحییٰ نامی پادری نے دیکھا کہ یار سر علیحدہ ہے، دھڑ علیحدہ ہے، یہ سچے ہونگے بھی دلیل ہے کہ یہ سر علیحدہ ہے، دھڑ علیحدہ ہے، لیکن یہ زبان بھی تو اللہ نے قرآن پڑھن دی آواز آئی۔ صبح تہجد دے وقت اس پادری نے سر حسین کے سامنے کھڑا ہو کے کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ مل کے آپ کو سبحان اللہ۔ اس پادری نے امام حسین کی سچائی کو دیکھ کے، آپ کی تلاوت دے قرآن پاک کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام بن گیا۔ اور ابن زیاد اور یزیدی جو ٹولہ سی، انہوں نے ایک معاہدہ آیا ہے کہ بھائی ایک رات میرے کو رہن دو سر، میں تو 10,000 درہم دے دیا گا، 10,000 درہم۔ صبح جس ویلے ہوئی، پادری نے کلمہ پڑھ لیا، مولا حسین کا غلام بن گیا۔ انہیں 10,000 درہم میرے سن گن کے یزیدی ٹولے کو دے دیتے۔ جس ویلے یزیدی ٹولے کو دے دیتے، اور ترنت تو پہلے اور جتنے بھی درہم سے سارے ٹھیکریاں بن گئی، ساری ٹھیکریاں بن گئی۔ اور اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ انہاں ٹھیکریاں تے قرآن پاک دی دو آیتاں لکھیاں، ایک آیت ایک پاسے، ایک آیت ایک پاسے۔ پہلی جڑی لکھی سی، اللہ دا قرآن کہندا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ یہ ترجمہ ہے کہ ظالموں جو فعل تسی کر رہے ہو، تسی یہ سمجھ رہے پر رب نوں پتہ نہیں، تواڈے فعل دا رب نوں پتہ ہے، انہوں علم ہے، وہ جانتا ہے۔ اور دوسرے پاسے لکھیا سی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ کہ تسی ان قریب جان لو جو ظلم کر رہے ہو تو ہمیں اللہ حساب دینا پائے گا۔ جس میں اللہ نے ٹھیکریاں میرے 10,000 درہم سن، لیکن تمام ٹھیکریاں بن گیا۔ اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ساڈے نال ہویا۔ علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا کہ سارے کہنے لگے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ کہ بھئی آخرت بھی خراب کی تھی، اس سر حسین نو بیچ کے، اور وہ بھی مول نہیں پیا، پیسے تے سائیاں دے چھڑے سن، لیکن تمام پیسے جو سنو ٹھیکریاں بن گئی۔ آخر مایوس ہو کے قافلہ ٹوٹ گیا، ملک شام کے اندر یزید کا تخت، اور یزید نے دربار کے اندر پورا قافلہ پٹانا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ راستے کے اندر یزیدی ٹولے نے ایک اونٹنی نو ذبح کر دیتا، ڈاچی نو ذبح کر دیتا، اور ذبح کرن تو بعد اولا گوشت بنایا، گوشت بنا کے انہوں پکایا۔ جب پک کے بالکل تیار ہو گیا، جب کھان لگی قوم، وہ تمام دا تمام گوشت جو سی سیاہ ہو گیا اور بدبودار ہو گئے اور کیڑے پہ گئے۔ حضرت امام سجاد امام زید العابدین آپ اس قافلے کی قیادت کر رہے سن، آپ دے ہاتھ اور پیروں دے اندر ہتھکڑیاں بیڑیاں سن۔ امام نے بلایا، کیا امام ڈاچی جی نے اسی ذبح کیتا ہے بیمار سی؟ امام نے پوچھا کیڑی ڈاچی سی؟ انہوں نے کہا تیسرے نمبر والی۔ امام دی اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا کہ بیمار تو نہیں سی، پر جب نانے کو نسی اجازت لے کے آئے سن، میرا ویر اکبر جو سی اسی ڈاچی کے اوپر سوار ہو گیا ہے،
جنہوں کربلا دے اندر شہید کر دیتا. میرا ویر علی اکبر اس ڈاچی سے سوار ہو کے آیا سی. امام سجاد نے فرمایا اور ظالموں خوراک پاک ہے کھان والے ناپاک نے. رب چاہتا ہی نہیں کہ میں پاک خوراک انہاں ناپاک لوگوں دے پیٹاں وچ پاواں یا انہاں نوں میں کھلاواں. حضرت امام زین العابدین سلام اللہ علیہ آپ دا قافلہ ٹر پیا اور چل دیا ملک شام دے اندر پہنچے. اور جب ملک شام دے اندر پہنچے پورا شام انتظار دے اندر سی کہ امام پاک دا قافلہ آ رہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی سن کہ جو پانی روٹی لے کے راستے میں کھڑے سن, اور بہت سارے لوگ ایسے بھی سن یزیدی جو پتھر برسا رہے تھے. جب سر پاک امام پاک دا سر مبارک یزید دے دربار دے اندر پہنچیا, یزید نے اس طرح ٹیبل تے رکھ دیتا سر, اور ٹیبل تے رکھ کے امام حسین نے واسطے یزید آپ دے اندر ایک چھڑی سی آپ دے لبا تے چہرے تے مار رہے تھے. اس وقت یزید دے دربار دے اندر کیسے روم یعنی دلیل سفیر بیٹھا ہے. انہوں نے کیا بھی گل سنو کہ کون ہے جدے چہرے تے تو چھڑیاں مار رہے ہیں اور اے دے لباں وچ اللہ دے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے. انہوں نے کہا میرے باغی دا سر ہے. انہوں نے کہا دا نام کی ہے, کہنے لگے کہ دا نام حسین ہے. پھر پوچھا کہ باپ دا نام کی ہے, دسیا کہ علی ہے. پھر پوچھا کہ ماں دا نام کی ہے, دسیا سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. پھر پوچھا نانے کا نام کی ہے, دسیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے روم میں سفیر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تسی کتنے ظالم آدمی اپنے نبی دے نواسے دا اے حشر کر رہے ہو اور اے حال کر رہے ہو. اسی ایسے عقیدت مند لوگ سادہ نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام, پوری قوم عیسائی دا نبی عیسیٰ علیہ السلام. انہوں نے کہا سیدھے اپنے نبی دی سواری دا اتنا ادب کرنے کہ جس گلی وچ جس مقام کو ساڈے نبی دی سواری گزر جائے اسی اس سواری دا قدم جتے لگ جائے اس قدم دے قدم نہیں رکھتا. اسی اپنے نبی دی سواری دا اتنا ادب کرنے تے تسی نواسے رسول دا ادب نہیں کر رہے. یزید نے کہا کہ کاش تو اتنی دا سفیر نہ ہونا نے تو میں تیرا بھی سر قلم کر دیا. انہوں نے کہا میرا اتنا جا اور نواسے رسول کا کوئی خیال اور کوئی یاد نہیں. حضرت امام علی مقام سید الشہداء کی زندہ کرامت سی کہ آپ یزید کے دربار کے اندر بھی دھاڑا لے دا سارا لے دا اللہ دا قرآن قوم نو پڑھ کے سنا رہے. سیدہ زینب سلام اللہ جو امام حسین کی بہن سن معصوم پردے دارہ نو بلایا گیا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کھڑے ہو کے یزید نو کیا اور ظالم میں اس نبی دی نواسی ہاں کہ جیدہ نام پنج وقت مسجد کے اندر گونج گئے. میں اس نبی دی نواسی ہاں کہ جیدہ کلمہ پڑھ کے تسی مسلمان ہوئے ہو. میں اس نبی دی نواسی ہاں کہ جو ساری کائنات پر رحمت مان کے آیا ہے. یزید نے کیا کہ میرا باغی سی. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کیا
کہ میں بھی حق دے اوپر ہاں میرا حسین بھی حق دے اوپر ہے، اور حق دی شان ہے کہ ساری دنیا حسین کا قرآن سن رہی تھی۔ معصوم پردے دارا 40 دن تک قید کے اندر بند کر دیتا ہے، اور شر حسین آپ دے لبا تے جدو یزید چھڑی ماردا سی تے کہندا سی کہ تواڈے نانے نے بدر احد دے اندر جو ساڈے رشتہ دار شہید مارے سن اج اسی وہ بدلہ اتار رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام علی مقام سید الشہداء آپ کی شان ہے، آپ کی برکت ہے کہ آپ کی برکت کی وجہ تو آج دین زندہ ہے، اسلام زندہ ہے۔ آج مسجدہ کے اندر جو قرآن پڑھیا جا رہا ہے، آج مسجدہ کے اندر جو پنجگانہ اذان پڑھی جا رہی ہے، جو ممبر رسول میں بیٹھ کے نانے کا خطبہ پڑھیا جا رہا ہے، اس کا وارث حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت امام علی مقام سید الشہداء نے آپ دیا کم و بیش 5 بیویاں سن جنہاں نال آپ نے زندگی وچ نکاح کیتا، اور آپ دے 6 بیٹے سن اور آپ دیا 3 بیٹیاں سن۔ حضرت امام علی مقام سید الشہداء، اور آپ کی کل عمر پاک کو 56 سال اور کچھ ماہ کچھ دن ہوئی، لیکن حضرت امام علی مقام سید الشہداء نے یہ عظیم قربانیاں دے کے اپنے نانے دے دین کو ہمیشہ واسطے بچا دیا۔ اللہ کی تاریخ گواہ ہے کہ جب امام پاک کو شہید کیتا گیا، لاشیں زمین سے پے سن، کوفیہ نے انہاں لاشیں سے گھوڑے دوڑائے سے اور جشن منایا سی۔ امام اہل سنت شاہ احمد اللہ خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت کلام لکھا۔ آپ فرماتے ہیں جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، اور جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، اور جن کو بیٹھے بیٹھائے ستایا گیا، اور جن کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اور جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہلا کو سلام مصطفیٰ سارے مصطفیٰ جانے رحمت، پڑھو پڑھو سارے پڑھو مصطفیٰ جانے رحمت، ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہ۔ عشق کرب و بلا کے اندر خاندان رسول دے 18 افراد شہید ہوئے، اور باقی انصار سن و مہاجر سن۔ کم و بیش میدان کرب و بلا کے اندر 72 لوگ شہید ہوئے، اور انہاں 72 لوگوں نے اسلام دے عالم نو بلند فرمایا، اور لوگوں نے دسیا کہ لوگوں اگر دین دے کڑا وقت بھی آ جائے تو اپنی جانازہ نذرانہ پیش کرو۔ آخری بات، آخری کلام میں حضرت سلطان باقر رحمت اللہ علیہ آپ نے پورا نقشہ ہی کربلا دا اس شعر دے اندر آپ نے بند کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جے کر دین علم وچ ہوندا، جے کر دین علم وچ ہوندا، تاں سر سے کیوں چڑھ دے
آرازار جو عالم آہا او اگے حسین دے مردے جے کر مردے او بیت رسولی تا پانی کیوں بند کر دے جے کچھ منابع او سرور عالم دا کر دے تاخیر میں تنبو کیوں سڑ دے اللہ رب العزت میری آپ کی حاضری قبول فرمائے.